تقریباً 7 سال پہلے مجھے اپنے کزن کے گھر پر ڈنر پارٹی میں شرکت کا دعوت نامہ ملا۔ میں نے اپنے کزن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور صرف اس سے فون پر ہی بات کی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنے سالوں کے بعد ان کے گھر والوں نے مجھے غیر متوقع طور پر مدعو کیا۔ دعوت نامے میں ایک نامعلوم پتہ تھا جس سے جی پی ایس ناواقف تھا۔ میں نے ایک نقشہ استعمال کیا اور اس کا مقام پن کیا۔ جب میں گاڑی چلا رہا تھا تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں اتنی جلدی آبادی سے کتنی دور نکل آیا ہوں۔ درختوں کے بعد درخت، کھیتوں کے بعد کھیت، میں کہاں جا رہا ہوں؟ مجھے آخر کار ایک ایسے گھر کا پتہ ملا۔ گھر کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ یہ کتنا پھیکا اور خوفناک لگتا تھا۔ یہ مکمل طور پر پتوں اور شاخوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ خالہ کا گھر اتنا خوفناک۔ جیسے ہی میں پتھریلی ڈرائیو وے میں داخل ہوا، میری خالہ اور چچا میرے استقبال کرنے باہر آئے۔ وہ پرجوش اور خوش آمدید دکھائی دے رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے پوچھا کہ میرا کزن کہاں ہے۔ خالہ نے فوراً جواب دیا کہ وہ کچھ کام سے باہر گیا تھا، ابھی تک آیا نہیں۔ ہم نے پورے 2 گھنٹے اپنے والدہ اور خاندان کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارے۔ میری خالہ نے مزیدار گھریلو برتن میں ڈنر سرو کیا۔ ڈنر میں روسٹ بنایا جسے میں نے منٹوں میں ختم کر دیا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم نے کیرم بورڈ کھیلا۔ یہ حیرت انگیز طور پر تفریحی تھا۔ جب ہم نے کیرم بورڈ ختم کیا تو تقریباً اندھیرا تھا اور اب بھی میرے کزن کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ تقریباً اندھیرا ہو چکا تھا اور مجھے اس خوفناک جگہ سے نکلنے میں دقت ہوگی، اس لیے میں جلدی جانا چاہتا تھا۔ میرا جی پی ایس غیر مؤثر تھا، اس لیے میں نے اپنی خالہ اور چچا سے ہائی وے پر جانے کا سب سے مؤثر راستہ پوچھا۔ انہوں نے مجھے ایک حیرت زدہ نظر دی اور کہنے لگے کہ آپ رات یہاں ہی قیام کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کل بہت کام ہے اور میں ایک اور دن چھوڑنے کا متحمل نہیں ہوں۔ بہت بہتر ہے کہ اگر تم کل صبح چلے جاؤ، خالو بولے۔ مجھ پر بھروسہ کرو، تم گم ہو جاؤ گے۔ میں نے کندھے اچکا دیے اور ان سے کہا کہ فکر نہ کریں، میں ایک ماہر نیویگیٹر ہوں، میں صحرائے صحرا سے نکل سکتا ہوں۔ پر وہ نہ مانے، مجھے اپنی خاطر رات گزارنے کا سختی سے مشورہ دیا۔ خالہ نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور مجھے عجیب سا درد محسوس ہوا۔ میں ڈر گیا، وہ مجھے بہت مجبور کر رہے تھے، پر میں مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ میں اس خوفناک گھر میں رات تو بالکل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس وقت میں غصہ اور چڑچڑا ہو رہا تھا۔ میں نے بھری، ٹھیک ہے میں رات رہوں گا، لیکن مجھے کام کے لیے جلدی اٹھنا پڑے گا۔ وہ دونوں عجیب سے پرجوش لگ رہے تھے کہ میں رات گزار رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ میرے بستر کی چادریں اور تکیہ لینے گئے، میں دروازے سے باہر بھاگا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کو باہر نکالا۔ اس میں مجھے کچھ وقت لگا، لیکن میں نے اس خوفناک جگہ سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا۔ میں نے شکر ادا کیا اور وہاں سے خیر خیریت سے گھر پہنچنے کی دعا کرتا رہا۔ میں توقع سے 1 گھنٹہ بعد گھر پہنچا۔ میں اپنے والدین کو جگانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی باڑ پر چڑھ کر پچھلے دروازے سے داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچن کی لائٹس جل رہی ہیں۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر پہلا قدم رکھا، میں نے دیکھا کہ میری ماں بے صبری سے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ تم کہاں تھے؟ میرے آتے ہی انہوں نے پوچھا۔ میں خالہ کے پاس تھا، آپ کو بتایا بھی تھا۔ امی بولی، پر تمہاری خالہ نے فون کیوں کیا کہ تم وہاں نہیں گئے؟ مجھے حیرت ہوئی پر میں خاموش ہو گیا۔ آج تک میں سوچتا ہوں کہ میں کس کے گھر گیا اور پتہ نہیں کیوں وہ میرے وہاں رہنے پر اصرار کیوں کر رہے تھے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں وہاں رات رہ لیتا تو اور میرے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا۔